ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. عزیز لائٹ دی بند کر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ذی قدر صاحب صد احترام بمعیت علماء کرام مخلص موحد بزرگوں عزیز ساتھیوں میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم. بحمد اللہ تسا احباب بہت ہی ذوق و شوف نال خالصتاً اللہ دے دین دی خاطر اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو. اللہ کریم تواڈا اے تشریف لے آونا منظور و مقبول فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب مبلغ مقرر بالکل نہیں ہاں، البتہ نسبت ہے کہ میں حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیٹا ہاں. اس نسبت دی وجہ تو بھی اکثر موحدین اس سک اور محبت دی وجہ تو تشریف لے آندے ہیں. اللہ انہاں دے جذبات سلامت فرمائے. اور دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ میں تقریر یا بیان یا واز دے بالکل اس وقت قابل نہیں ہاں، چونکہ مسلسل سفر دی وجہ تو بھی اور موسم دی تبدیلی دی وجہ تو بخار نزلہ زکام کھانسی وغیرہ بھی ہے، مگر
اس تواڈے کھبے کی واسطے چونکہ مینوں معلومات جو ملیاں بھئی موحدین دی کئی مرتبہ دل آزاری کیتی گئی ہے کہ ایک آمن والے مہمان دا بڑے ذوق اور شوق نال اہتمام کیتا گیا مگر وہ مہمان نہ پہنچ سکیا تو میرے برادر عزیز کاشف جو کہ متاں ورکاں دے رہائشی ہیں انہوں نے مینوں اتھو دے حالات تو آگاہ کیتا تو انہوں نے حکمن فرمایا کہ سانو اپنے ساڑے اس علاقے دے اندر کچھ پروگرام ہونے چاہیے ہیں مگر جڑے پروگرام دا کاشف صاحب نے مطالبہ فرمایا ہے انہاں پروگرامات دے اندر کھبے کی دا نام کوئی نہیں دوے لفظاں انج سمجھو کہ اس لسٹ دے اندر میں خود زبردستی کھبے کی دا نام لکھوایا وہ صرف اس واسطے بھئی چونکہ انہاں دے جذبات اگے مجروح ہوئن تو دوسرے دی خیر مہر ہے کھبے کی دا ضرور تساں اے پروگرام رکھو تاکہ چلو موحدین نوجوان مخلصین احباب دی حوصلہ افزائی ہو جائے طبیعت دی خرابی دی وجہ تو جڑا پچھلی رات گزرے موڑ ایمن آباد پروگرام آئی مگر میں نہیں کر سکیا تے ہون چونکہ اتھو دا پروگرام میں خود اپنے شوق نال رکھے آئی انجے سمجھو بھئی میں اپنے گل پئی خود وجاوڑی پہ گئی چلو خیر بہرحال میرا بھی ایک شوق ہے کہ اس شہر دے اندر رہن والے موحدین نال میری ملاقات ہو جائے اللہ پاک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات بیمار ہیں انہوں نے بھی اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ کریم مینوں بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے کاشف صاحب یہ ساڑے بہت ہی مخلص ترین جماعتی ورکر نے اور انہاں دی محنت اور کاوش نو ویکھ کے صحیح بات ہے کہ تھکے ترٹے ہوئے آئیے نا تے اس دی ورکنگ سنیے تو ساڑی اگلی تھکاوٹ دور ہوئے دی تو انہاں دے اس اخلاص دی وجہ تو تواڈے مقامی اور مضافات دے موحدین نے انہاں دی محنت نو بڑا سرایا ہے اسے نسبت دی وجہ تو اسا توانو مرکزی اشاعت التوحید دا ضلع گجرانوالہ دی حیثیت نال ضلعی اس نو امیر مقرر کیتا ہے تو ضلع گجرانوالے دے اندر اگر کسے جماعتی مخلص دوست نو کوئی معاملہ ہوئے جماعتی طور تے تا انہاں نالو رابطہ کر سکتا ہے ہون تساں مشورہ اے دیو بھئی تقریر ہونی چاہی دی یا اتھائیں دعائے خیر کریے جا ادھا سپارہ تے سنا چھڑو مطلب ہے بھئی تساں سارے دے وچ رحم والا خانہ کوئی رہی پھر تواڈے ترسے پے نہیں ادھرے پے اللہ رب العزت دے دربار عالیہ دے اندر دنیا اور ما فیہا تو بھی ود کے جس قدر اور عزت اور قیمت والی چیز دا اللہ نے دسایا ہے اس دا نام ہے ایمان
ایمان تو ود کے اللہ دے دربار دے اندر کسے چیز دی عزت اور قدر کوئی نہیں ہے۔ جس بندے نو اے دولت ایمان والی اللہ نصیب فرما دے وے، انج سمجھ لاؤ کہ اس انسان نو اللہ نے دواں جہاناں واسطے پسند فرما لیا ہے۔ تو جس آدمی نو اللہ پسند فرما لائے، پھر اگر ساری دنیا ساری کائنات بھی اس نو ناپسند کرے تو بھی اللہ دی پسند نو کوئی دنیا دی طاقت تبدیل کرنے دی طاقت رکھدا نہیں ہے۔ تو اصل مقصود ہی انسان دی زندگی دا یہی ہے کہ شالا ساڑی زندگی نو کون پسند فرمائے؟ اللہ پسند فرما لے۔ دنیا پسند کرے یا نہ کرے، مومن نو دنیا دی پسند دی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ پھر مزے دی بات یہ ہے کہ جس انسان نو پسند کر کے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دیتا ہے، اس مومن واسطے اللہ پاک نے دنیا دی زندگی دے اندر ترائے انعامات دا ذکر فرمایا۔ پہلا ایمان رکھڑ والے آدمی نو جو انعام دا ذکر قرآن نے فرمایا ہے وہ ہے لہم الامن۔ ایسے مومن آدمی دی زندگی دے اندر یا اس دی چار دیواری دے اندر جس مومن دے دل نو میں اللہ نے ایمان واسطے پسند فرمایا ہے، اس مومن آدمی دے ایک بال نو بھی میں اللہ بد امنی دا شکار نہیں ہون دیتا۔ وہ ہمیشہ زندگی بسر کرے سی تا امن تے سکون تے سلامتی والی گزرے دا ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام علماء کرام، تمام دنیا دی بہت بڑی عظیم شخصیات بھی مل کے اس بات تے متفق ہو جاویں کہ اے بندہ گمراہ ہے، بے ایمان ہے، بے ہدایتہ ہے، اے کافر ہے، مشرک ہے، زندیق ہے، اس دے خلاف جتنے بھی الزامات لگائے جاویں، میں اللہ دا وعدہ اے ہے کہ محتدون اس بندے دی زندگی دے ہر لحظے دے بارے شہادت اے دے دینا کہ اس بندے نے صراط مستقیم تے چلن دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام یہ ہے کہ ایسے آدمی دوتے موت دا جدا وقت آندا ہے تو اس دے مرن تو پہلے اللہ کریم اس دا جنت والا ٹھکانہ چاہ کے اتھائی دنیا تے اس نو وکھا دیتا ہے۔ اللہ کریم انہوں فرماندہ ہے کہ انہوں سجے کھبے اپنی بیٹیاں، بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، خاندان، کنبہ قبیلہ در ویک کے تے اے شاید مغموم ہو جاوے، اوہو اے میرا معصوم بچہ ہے، میں دا پیو مردہ پیاں، پتہ نہیں میرے بچے نال کے بن سی، پتہ نہیں میری اے یتیم تے مسکین اولاد نال کے بن سی۔ اللہ فرماندہ ہے اسا جس وقت او دی موت دا وقت آندہ ہے اسا کوٹھا چاہ کے جنت دا اس نو وکھا دینے ہیں تاکہ اگلے ٹھکانے دے ویکھانے اتنا مست ہو جائے کہ او دے دل دے اندر دنیا دا غم ایک رتی برابر بھی میں اللہ نہیں آور دیتا۔
تے جس بندے نو جنت نظر آندی پئی ہوئے انہوں دنیا دی پھر کوئی احساس کوئی سوچ آ سکتی ہے؟ جس بندے نو ٹھکانہ جنت دا مل جائے، میرے در توجہ کرو، ایک بندے نو اللہ کریم جنت اللہ ٹھکانہ چاہ کے دکھا دیندہ ہے بھی یہ تیرا کوٹھہ ہے، یہ تیرا مکان ہے، ایسے آدمی نو اپنی امانت دیانت نال دسو، انہوں اس وقت دنیا دی 11ویں کلخانی تیجا ساتا ختم 40ویں دی کدی سوچ آ سکتی ہے؟ ہوں کوئی تکر مالے سر ہلاؤ یا انجن کرو یا انجن کرو۔ جیڑے بندے نو اللہ اٹھا کے تے جنت دے تخت پہ بہیندہ ہے، انہوں ایتھے جمعرات نو آ کے پھیرا ماران دی ضرورت ہے؟ تے اے ساریاں عزتاں اللہ نے کس وجہ تو دیتی ہیں؟ کیونکہ اس دے دل نو اللہ نے ایمان واسطے پسند فرما لیا۔ تو جدہ مومن پسند اللہ دیئے تو اللہ کریم تائیں تا فرمایا ہے نا، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ۔ مرنے والے آدمی نو اللہ فرماتا ہے چھوڑ یار، ارجعی دنیا نو چھوڑتے میرے والے پاسے آ، الی ربک اپنے رب دی طرف، کیوں؟ راضیتن تو سانو راضی رکھے ہے، تو ہوڑ مرضیتن تینو جنت دا ٹھکانہ بھی میں اللہ تیری مرضی دا نصیب فرما چھوڑا راضیہ تو مینو راضی رکھے، تو پھر تل کا بھی تل کا مرضیتن۔ جی میں عام طور تے بندہ کسر نہیں آدھا یار اے چیز لینی ہے فلانی لینی ہے، او آدھا جی میں تیری مرضی ہوئے، جی میں تیری مرضی ہوئے، یعنی جی میں تیری پسند ہوئے۔ اللہ نے فرماونا ہے دنیا دی زندگی تو ساڑی پسند دے مطابق گزاری ہے، آج آخرت دے اندر ٹھکانہ میں اللہ تیری پسند دا نصیب فرما۔ اللہ نے تائیں تا فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ میرے ورگا ایک آدمی ہوئے نکھٹو جیا حقیر جیا تے جنت دے اندر جدہ داخل ہوندہ پہ ہوئے تے ادو اللہ ساڑھ مار کے آکھے لکم فیہا، او مولوی صاحب، او پیر صاحب، او مہر، ملک، خان، حاجی، بلوچ، سید، موچی، پاولی، چھوٹا وڈا، اے لکم فیہا، اے تو نہ گھبراوے کہ پتہ نہیں ایہو کوٹھا ہی میرا ہے۔ اللہ فرماندہ جتھوں تک تیری نظر پہنچ رہی ہے تینوں جنت ہی جنت نظر آ رہی ہے، اے کوئی مرلت کنال دی جگہ تیری نہیں، لکم فیہا، اے ساری جنت میں اللہ تیرے حوالے کر چھوڑے۔ کیڑا مزہ آندہ ہے کہ جدہ اللہ خوش ہو کے آکے او یار کیوں گھبرا رہے ہیں، او یار ساری جنت ہی تیری ہے جتھوں تک مر گئی۔ پھر کمال یہ ہے حالانکہ جنت دے اندر خدا دیا نعمتہ دی کوئی کمی تا کوئی نہیں ہو رہی، بے شمار نعمت ہے، مگر اگو اللہ فرماتا ما تشتہی، جو تو چاہے، جو تیری خواہش ہے، ہر شے نال جنت بھری پئی ہے تے وقت بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جو تو چاہے تینوں مل رہی سی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حالوان اللہ جٹ قسم دا آدمی ہو سی تے او اللہ نو آکسی اللہ سائیاں انہیں ویلے بہ بہ کے چس نہیں آندی پئی، کوئی جوڑا دانت دا بھی دے میں آ، کوئی رقبہ ہی دے میں آ تاکہ میں حال بھی وہندہ رہ جاوا۔ جس مزاج دا بندہ ہوندہ ہے اس نو اسے چیز دی چاہت ہوندی ہے۔ تو اللہ دے محبوب محمد معصوم سارے اچھا جپڑو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں اللہ اکسی او جوڑا بھی کھلا ہے یا او حل پھالا بھی کھلا ہے او پنجالی بھی کھلی ہے،
وہ دھنی نسل دے داند بھی کھلوتے دی تو انہاں نو جو تے اور رقبہ ہی پہ تو حل وال ہے ہن جس لے حل ویسی تو اس لے سوچے سی یار ہن اتھے کئی فصل بھی تا ہونی چاہی دیئے اللہ اکسی جے دھانج گڑنا ہے منجی گڑنی ہے کنک گڑنی ہے مکئی گڑنی جیڑ حبیب دی ضرورت ہے اللہ بیوی ہے یا وقت جھٹ وچ چھٹا ہی مار دے سی اجا چھٹے مار کے آندہ پہ ہونا ہے اللہ سی پچھا موڑ کے تا ویک سی تا کنک پکی کھلوتی ہو سی ہون جو پکی کھلوتی ہے انہوں کپڑ بھی تے انجت نہیں کھلوتی رانی ہے داتری دے وط اللہ سائیہ داتری جان دے ہو وہ اللہ پاک داتری بھی دے دے سی وہ وڈھن لگ وئی سی کپ کپ کے خیر بہرحال اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو آکھیا ما تشتہی جو تو چاسے میں اللہ تینو دے دے بڑا وہ ایک دن بڑیا انج ایو جنت دیا گلنا پہ سنائیں دے آسے تو کسے بندے نے آکھیا ادھر آجا اگے آجا تو آجا چلو کوئی ساتھی دیوار دے اتے بیٹھو دیوار جو خالی ہے تے اور تھوڑا جیا بد نظمی نہ کرو تھوڑا جیا غور کرو میرا چونکہ ذہن اے ہے بھئی تو سجو آخر تشریف لے آئے ہو تو کم از کم جتنا اللہ پاک میں نے توفیق نصیب فرمائی سی میں زیادہ تو زیادہ تنو اللہ دا قرآن سناوا تھوڑے جیا غور کرو وہ ایک جٹ جیا بندہ اٹھیا او ساکھیا موڑ حضرت جنت جو حکا ہی مل سی والد صاحب ہوری فرمان دین کہ میں انہوں آکھیا بھئی حکا تا مل وئی سی مگر آگ جڑی ہے نا جہنم میں دھرنی پاؤ سی تو خیر بہرحال جڑے جائز مطالبات حسن خواہشات حسن اللہ کریم وہ پوریاں فرما دے سی چلو خواہشات دی تو بات دے اندر ہے پہلے تا دعا اے کریے تے کوشش اے کریے جو اللہ شاءاللہ سانو بے حسابی جنت نصیب فرما دے الذین آمنوا پہلا نمبر اے کہ اپنے اندر ایمان نو پیدا کر دوسرا کم تو کیڑا کرنا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم اللہ فرماندہ ہے میرے دربار دے اندر ایمان تو ود کے دولت کوئی نہیں تے جسنو میں اللہ انج دی دولت نال مالا مال فرما دیواں ول اونو ایک کوشش جاری رکھنی چاہی دیئے تاکہ اے جڑی اللہ والو میں نو دولت ملی انشاءاللہ زائت برباد نہ ہو جاوے دنیا دی دولت جے ضائع ہو جائے تو اس دولت دے ہٹ کے دوبارہ آون دا امکان ہوندہ ہے اکثر بازے بندے چنگے چنگے لین لاڈ ہوندے تے یکدم انہاں دا بھٹھا بے ویندہ ہے والو کچھ دیہانے گزر دن والو اپنی پوزیشن تے بحال ہو ویندے مگر اللہ کریم فرماندہ ہے جسنو ایمان علی دولت مل جائے جے اے دولت ایک واری ضائع ہو جائے ول مڑ کے دولت اس دل چ گھر نہیں کرنا اس واسطے اللہ فرماندہ ہے
لم يلبسوا ایمانہم او مومنہ اپنے ایمان نو ضائع تے برباد نہ ہون دیویں اس نو چوراں کولوں بچا کے رکھنا ہے ڈاکواں کولوں بچا کے رکھنا ہے کیوں چور چوری اتھے کر دے سن اتھے لگا دے جتھے کوئی شے موجود ہوئے خالی جھگیاں نو کدی چور نہیں پائے اللہ فرما دے جیڑے دل دے اندر ایمان والا خزانہ آ جائے والو دے اتے دشمن بھی حملہ کرن دی کوشش کرے دے اللہ فرما دے اس دولت ایمان نو محفوظ رکھن دا وعدہ تو چکر مینو رب وڑ دی قسم ہے تیری جان تے عصمت دی حفاظت دا میں رب نے ٹھیکہ لے لیا ہے سودا دستی اللہ کی تھا میری دولت نو تو نہ ضائع کر تیری عزت تے شرافت نو میں اللہ نہ ضائع ہوا توجہ کرے آئے دنیا دی دولت نو لٹن والے دے چہرے تے انہاں دے وجود دے کیفیت الگ ہوندی انہاں دے کچھاں دے اندر کلش نہ ہوندیاں گنو پوائنٹ تے مال لٹ لیندے دنیا دے چار ٹکیاں نو لٹن والے ڈاکو تے چور ہو روندے تے ایمان علی دولت نو لٹن والے ڈاکواں تے چوراں دی شکل ہو روندی جیویں دا مال ہوندا انجے دے ڈاکو ہوندے سمجھے نہ پئے ہو دنیا دے مال نو لٹنا ہووے تا انہاں دیاں شکلاں ہو روندیاں گن تے ایمان علی دولت نو لٹنا ہووے تے انہاں دیاں شکلاں ہو روندیاں کیونکہ ایمان دا تعلق رب دے دین نال اللہ دے قرآن نال سونے محمد دی سونی زبان نال سونے محمد دی سونی سیرت خصلت عادت نال اور اس نو لٹن والے بھی اونج دا چولا پا کے آسن جنہ دیاں داڑیاں ترے بٹنا تک لمبیاں ہونیاں ادو جبے کبے پائی ودے ہونے ہاتھ چ تسبیاں ہونیاں متھے تے لوٹے جڑا میرا بونا ہے اپنے آپ نو شیخ الحدیث پہ آدھا ہونا ہے اپنے آپ نو علامہ تے فاہمہ اپنے آپ نو سید اخوامر والا ہونا ہے اللہ فرماندہ ہے انہاں نے بھی تیرے ایمان دوتے آکے ڈاکہ مارنا ہے اللہ کہیں دے متھے ہوتے تا نہیں لکھیا ہویا ہونا کہ اے جڑا مولوی ہے یا پیرے ایمان دا ڈاکوے او ان پڑھو جٹو اس گلنوں سمجھے ہے نہ توانو پتہ ہے نہ مینو پتہ ہے میرے ایمان دا ایک ڈاکوے یا خیر خائے کسے دے متھے ہوتے تا لکھے ہویا نہیں ہوندہ کہ اے ساری دولت ایمان نو لٹن والا ہے یا نہیں اللہ فرماندہ ہے تینوں میں نشانی دسا دینا ایمان دی نال محبت رکھن والے تے ایمان نو لٹن والے ڈاکواں دا نہ کھیڑا کر دینے ہیں اللہ فرماندہ ہے جے اپنے یا بیگانے دا فرق ظاہر کرنا ہے تو میں رب دا قرآن پڑھ کے سناونا شروع کیتا کر تینوں ڈاکواں دا بھی پتہ لگوینا ہے تے ایمان دے سجنہ دا بھی پتہ لگوینا ہے جیویں جیویں قرآن نو پڑھ پڑھ کے سنائیں دا ویسے بس بس اللہ کریم فرماندہ ہے کہ جے کر سجن تے دشمن دا نہ کھیڑا کرنائی
اللہ دی قسم کلیم اللہ ذاتی رہ نہیں پہ دیندا بلکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم دنیا دیا جتنیاں اسیشاں نو مل جاویں دنیا دیا ساریاں نعمت چاہ کے اللہ مومن دی جھولی دے اندر چا سٹے مگر واتوی مومن دا دل بے قرار ہی رہنا ہے اس دے دل نو قرار کدو ملنا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یہ مومن روندے ہوئے نو ہسانا ہی نہیں اللہ فرماندا ہے ادو قرآن پڑھ کے سناونا چا شروع کرو مومن دے دل نو میں اللہ اپے باغ باغ کر دینا کیوں؟ کیونکہ ایمان دا پانی بن کے آیا تا رب دا قرآن آیا تو جڑے بوٹے نو پانی نہ ملے او سڑنا ہے سکنا ہے مٹ جاؤں ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمائے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوبہم تے جداں جیندے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جاوے اس ایک آن ڈٹھے اللہ دے گن گئے جاویں اس دیاں تعریفاں کیتیاں جاویں اشمئزت قلوب جڑا اٹھی کے آکھن لگ جاوے چلو یار توہابی اشمئزت اللہ دے قرآن نو سنانا او دے دل نو جلنوں میں لگ جاوے سارے کے تے بسم ہو جاوے اللہ فرماندا ہے بھاویں وڈائی چھوٹائی بھاویں کلیم اللہ بھی کیوں نہیں ہے اے دے سامنے جداں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جائے اے دے دل دے اندر کڑھن تے جلن پیدا ہو جائے اللہ بندے دا دل تا اندر کھلوتا ہے او دے سڑنے تے ٹھرنے تے سانو کیویں پتہ چل جانا ہے اللہ فرماتا آ میں تینوں دساواں جیندہ دل ٹھردا پیا ہونا ہے او دا متھا تینوں دسا دینا ہے تے جیندہ دل سڑدا پیا ہونا ہے او بھی تینوں متھے نے دسا چھوڑنا ہے اللہ فرماتا ہے جنا قرآن نو سن کے متھے تے وٹ پاویں لگ جائے یارو اے تا وڈا کوئی بہابی ہے متشدد اے تا وڈیاں سختیاں پیا کرنا ہے اللہ فرماتا او دے متھے آلے وٹ نو ویکھ کے تو پریشان نہ ہوئے اساں جانیے تے دا متھا جانے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی ابو اللہ دا قرآن کے پیا فرمائندا ہے لَنَصْفًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ اللہ فرماندا ہے اساں ول اٹھاؤں او دے متھے کولو پکڑ کے اس جھوٹی پیشانی والے نو دل قیامت دے منہ دے بھار گھسیڑ کے جہنم دا پالن بنا دینا اور سمجھدار بندے نو پتہ ہوندا ہے بندہ خوش بیٹھا ہوئے تاں ہی بندے دا چہرہ دا ساتھ چھوڑیندا ہے جے پریشان ہوئے تو او دی اندر دی پریشانی دے آثار کتھوں نظر آتے ہیں بولو چہرے تو نظر خوشی دا اظہار بھی چہرہ دس دیندہ ہے تے دکھ تے غم دا اظہار بھی انسان دا چہرہ کر چھوڑیندا ہے مطلب اے جیویں ایمان نو دل وچ رکھنا فرض ہے انجے ایمان نو بچا کے رکھنا بھی فرض ہے یہ نہیں بھائی جتھے کوئی لگا پہ لگا ہی رہے کیوں بھائی کوئی انہ کھاتا ہے
جتھے کوئی لگا پہ لگا رہے اے جے لاونے نہیں تا اپنی جماعت اپنے مذہب چلا جیڑا اللہ کے قرآن دے مطابق ایمان پیدا کریندا ہے اے اتھے ہی لگدا ہے جتھے لگن دا رب دا قرآن آڈر دے سنیندا ہے ماشاءاللہ یہ اپنی مرضی نہیں کردا اے انہی ہی چلدا ہے جویں اس دی رہنمائی کون کریندا ہے اللہ کرے جی انجی اپنی مرضی نال جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی مرض دا علاج بن کے آیا سونے نبی نو اللہ نے پھر کیوں بھیجے آئے تو بھیجن دا مقصد یہ ہے کہ جتھے او لگے پہن نا انہاں دا اتھے لگنا مینوں پسند نہیں میرا محمد انہاں نو اتھو پٹ کے اتھے لا جتھے لگن نو میں اللہ پسند فرما دا چلو خیر بہرحال ہوں تھوڑا جی ایمان نو کھولیے جا یہ تو میں اجا فضیلت دسی ہے کہ ایماندار آدمی دی اللہ دے دربار دی کتنی عزت تے قدر ہے یہ تو تھوڑا جی اگیرے وان کے پھر کھلے سائیں جو ایمان شروع کتھوں ہوتا ہے سبحان اللہ کیونکہ تکلیفاں میرے محبوب نو ادو ہی شروع ہوئی ہیں جدہ میرے سونے محمد نے ایمان نو کھول کے دساونا شروع فرمایا ہے کیونکہ فضائل تکلیف نہیں ہوندی مسائل تکلیف ہوندی ہے مثلا میں تو فضیلت سنا دے ماں بھئی سورت کہف یا سورت واقعہ ہر جمعرات نو 7 ویری پڑھو تو توڑے کلوٹے دے دانے آپ پہ بھری ہوئی سن یہ فضیلت ہے نا اس نو کیا کھیندا ہے اس سورت دی کیا ہے فضیلت ہے میں تو انہوں آکھاں بھئی تساں بالکل مخلص ہو کے سچی نیت نال استنجا صحیح صاف ستھرا کرو تے 49 کروڑ نیکیاں دا ثواب مل وئی سی تو پھر تساں ہی آکھنا استاد جی پہلے 49 تا موکلے میں پیچھے نماز وائیں پڑھسا ہے یہ نہیں ہونا ہوں بلیندے نہیں یار اس نو کیا کھیندا ہے فضائل انو کیا کھیندا ہے فضائل مسائل جڑے مسائل ہیں سوڑے محمد نو تکلیف مسائل دے بیان چ ہوئی ہے فضائل دے بیان چ نہیں ہوئی تو کم از کم پہلے بندے نو مسائل سمجھنے چاہی دے پھر ادھو تے عمل کرنے دے فضائل سمجھنے چاہی دے جی میں مثلا میں آگ دیتا ہے بھئی ایک بندہ استنجا اچھے طریقے نال کرے 49 کروڑ نیکی نے ثواب ملدا ہے تو اٹھی کے میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضرت جی 49 کروڑ اپنے گھر رکھو پہلے میں استنجا کرنا تا سکھاؤ انہیں ہے کہ نہیں پہلے انہوں سکھاونا پوسی مسئلہ سمجھاونا پوسی پہ اینج کر کے استنجا ہوندہ ہے تعالی کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر جدہ تو انہوں تدعون الى الایمان ایمان دی دعوت دین دے اس وقت تیرے وال پھٹیاں ویکھن لگویں دن اس وقت تیرے نال نرازوں میں لگویں دن او بابا گیو ہے جنت ہے کرم والے نیند اباسی ایڈی لئے اتنا منہ پاڑیا سا اللہ دے بندے اباسی آ جاوے نا تو اگو پٹھا ہاتھ رکھی دے منہ دے گے میرے سونے پیغمبر دی تو بات ہی کیا ہے جس پیغمبر دی سیرت تے صورت وی اللہ جس پیغمبر دا اٹھنا تے بانا وی اللہ جس پیغمبر دا چلنا تے پھرنا وی اللہ
جس پیغمبر دی خصلت عادت بھی آلہ جس پیغمبر دی سیرت کردار بھی آلہ جس پیغمبر دی امامت امامت حذاقت نزاقت جسامت تلاوت قراءت سخاوت صدارت بھی آلہ جس پیغمبر دا ایابو زیحابو کتابو خطابو لسانو زبانو بیانو قرآن بھی آلہ جس پیغمبر دی تحریر بھی آلہ جس پیغمبر دی تصویر بھی آلہ جس پیغمبر دی تنظیر و تبشیر بھی آلہ جس پیغمبر دا تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تقدس تطہر تنزو بھی آلہ جس پیغمبر دے اعمال بھی آلہ جس پیغمبر دا حضر تے نظر تے بدر تے ظہر تے اثر بھی آلہ جس پیغمبر دا حیاء و وفاء و ادا بھی آلہ جس پیغمبر دی لطافت حذاقت نزاقت جسامت بھی آلہ جس پیغمبر دی قیل بھی آلہ جس پیغمبر دا یمین بھی آلہ جس پیغمبر دا شمال بھی آلہ بلکہ اللہ خود اتو آکے انکا انت الاعلی کیڑا مزہ آیا ہو رہا ہے اتو اللہ پیاد ہے انکا انتا کیڑا مزہ ہے انکا پکی گل تو انتا تو انکا بے شک تو انتا تو کیا مطلب ہے او جیویں بندہ کہیں دا موڑھا پکڑ کے آدھا ہے او مینو اللہ دی قسمیں تو ہی تو اللہ فرماندہ ہے انکا انت الاعلی او میرا محمد میں ساری کائنات دے اندر اپنی نظران جمع کے ویکھی آئے مگر انکا انت یہ مینو نظر آیا ہے تو ہی تو نظر آیا ہے تیرے نال دا اور کوئی نہیں کتنا مزہ آیا ہونا ہے کہ اتو اللہ کریم آدھا ہے انکا انتا الاعلی اتو اللہ کے تیرے نال دا کوئی نہیں ہے تے ول کے ڈا مزہ آیا ہونا ہے محمد اپنا پتھریلی زمین تے متھا مبارک تلے سٹ کے تے اے تلو کی آخرے ہے سبحان ربی الاعلی کیا مطلب ہے میرا محمد تلو آدھے اللہ تیرے نال دا الہ کوئی نہیں اتو اللہ آدھا انکا انت الاعلی مینو ربو دی قسمیں میں بھی دوجہ بنایا تیرے نال دا مصطفیٰ کوئی نہیں ایو جیو پیغمبر جدا دعوت پہ دیندوے تدعون الی الایمان اللہ کیڑا مزہ آیا ہونا ہے اکاز نام دی منڈی تو سونا محمد رسول اللہ گزر دے پہل حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرما دین انہیں گزر دے پہیا سے مجمع نو ویکھ کے اللہ دے پیغمبر نے مینوں آکھیا ٹھہرو زیدہ اتھے جو دنیا کھلوتی ہے میرا دل کریں دے انہا تک بھی میں محمد دعوت ایمان دا پیغام پہنچائی جاواں حضرت زید فرما دیں کہ منڈی دی ایک نکر تو کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا اچھی آواز ڈال انہوں نے فرمایا ایوہ الناس او لوگو جو ہی پیچھا پرت کے ویکھے آئے نے اللہ دا پیغمبر کھلا دا اعبد اللہ
حضرت زید فرما دے کہ جڑے منڈی دوتے لوگ کھلوتے ہیں انہوں پتہ نہیں میرے محمد دے پیغام دی آواز اپنی ہے یا نہیں، مگر جدہ انہاں دیدار مصطفیٰ کیتا ہے، جدہ انہاں دیاں نظرہ میرے محمد دے متھے تے پئیاں، اس وقت انج معلوم ہوندا محمد دا چہرہ انج بکھدا کھلوتا گا جویں کالے رنگ دی بدلی وچوں چودویں دا چن نکھڑیا کھلوتا ہوندا۔ اوے میرے سونے محمد الرسول اللہ دا چہرہ ہی ویکھن نال منڈی والیاں نوں سامان بھول گیا، تجارت دا کام کرنا بھول گیا، بلکہ جتنے تاجر کھلوتے ہیں سارے مال چاہ کے لے آ کے محمد دے قدمہ تے سٹ دیتا ہے تے آکھن لگے جند جیوی ایک واری تھوڑا جیا مسکرا کے تا وکھاویں آچا، تیری تھوڑی جائے تبسم تے مسکراہٹ پیچھے ساری دنیا نو کھول گھتیے تے محمد دے قدمہ تو تے جے کر ایک واری تو ہستا یا نظر آ جائے سانو اللہ دی قسم ہے دنیا دے دکھ سارے بھول ویندے۔ اسے وقت تا صدیق اکبر نے فرمایا اسوا ساڑے مقدر اسطوت اس لحاظ ہے جدائے کیڑے خوش نصیب لوگن جنہوں نے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے۔ ایک بندہ آئے رات دا موقع ہے، حضرت ربیع آخر جائیں ربیع حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دن ایک دے میں انجیم چار پائی تے لیٹے پیوں میری اچانک نظر پئیے تے میرے ذہن خیال آیا ہے بلے بلے اج تا چودویں دا چان چڑھیا کھلوتا ادو جدہ میں چننو ویکھیا میرے کل منجی تے لیٹیا نہیں گیا، میں اٹھی کے چلا گیا تے سوڑے محمد کریم دی خدمت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے تھلے تے بیٹھے اجاں مسجد تیار نہیں ہوئی، میں آ کے اللہ دے پیغمبر دے کول کھلو گیا، میں ایک واری ٹک ٹکار دی نظر نال چودویں دے چننو ویدھا رہے ہو، جدہ ادو ویدھیاں میری اکھی تھک پاؤندیاں وال میں سوڑے محمد وال ویکھنا شروع کر دیندہ وال ادو ویدھیاں وال میں چودویں دے چن وال ویدھا رہ گیا، حتیٰ کہ حضرت ربی فرما دے اچانک سونے پیغمبر نے اینج کر کے تریڈی اکھنال میں نو ویکھ لیا کہ ربی کے کھلا کریں ہے، 14 ویری انج جدہ میں ویکھے آئے 14 ویری سونے محمد وال ویکھے آئے، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماویں لگے او ربی رعایت نہ پیا کرے سچا سچا فیصلہ سنا، اس وقت حضرت ربی رو کے آکھن لگے اغر علی للنبوت خاتمو اغر علی للنبوت خاتمو من اللہ من نور یلوہ ویشہدو وزم الالہ اسم النبی الى اسمی اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد
آکھن لگا یا رسول اللہ بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے مینوں دو فرق نظر آئے ایک تا اے او دے ول ویدام تا اکھی تھک پوندیاں وا تیرے ول ویدام تا تھکیوں یا اکھی ٹھر ویندیاں دو فرق نظر آئے جو جو میں ٹکا کے ویدام مینوں انج معلوم ہوندائی جو چند دے پیچھے اندھیر آئے تے جدہ تیرے ول میں ٹکا کے ویدام مینوں انج معلوم ہوندا جیڑا سامنے چانو نظر آندا پیا ہے اس تو کئی گنا محمد دے پچھوں ہی اللہ نور دیاں لٹا بال دیتیاں یہ جیا پیغمبروں دعوت کیڑے پاسے پہ دینا ہے بھول گئے ہو رہا بولو اے پیغمبر دعوت کیڑے پاسے دے رہے تدعون الی الایمان میرا سونا پیغمبر تو انو جدہ دعوت ایمان دینا ہے تے کئی انج دے بد نصیب جیڑے میرے پیغمبر دی دعوت نو سن کے متھے تے وٹ پا لیندے اللہ فرماتا ہے لمقت اللہ اکبر انہ دے غصے تے جدہ انہ میرے کولوں آنے انہ میرا غصہ ویکھے ہی نہیں ہے مگر میرا پیغمبر تیرے اپنے بھی دشمن بن گئے تیرے بیگانے بھی دشمن تیری برادری دے بھی دشمن تیرے لگتے لیندے بھی تے پیغمبر دی جان دے دشمن مگر میرا پیغمبر تو دعوت ایمان نو جاری رکھ سادہ وعدہ ہے تینوں مٹاون والے تم مٹوینے مگر تے محمد دے تر امتیاز نو میں بلند کر چھوڑنا تو سا آپ اندازہ لگا پیغمبر دے دشمنہ دی سوچ اے ہے جو شالا محمد مٹ جائے انہاں دی یہی کوشش ہے سونے پیغمبر دے قتل دے منصوبے ہی بڑھائے سونے محمد کریم دے رستے دوتے کنڈے نچھاور بھی کیتے مگر صحیح بات ہے جتنا اللہ نے سونے محمد پاک دے اندر اخلاص نو کٹ کٹ کے بھرے ہے ساری دنیا دے اخلاص بھی کٹھے ہو جاویں تو میرے محمد دا اس وقت دا اخلاص جڑا ایک قدم اخلاص بھریا اٹھا کے تے مدینے والے ہجرت پہ کریں دا اس ایک قدم دے اخلاص دے برابر بھی کوئی نہیں مل سکتا اتنا بلند اخلاص لکھایا ہے کہ جڑا کم 1.25 لاکھ پیغمبر 1000 سال دے وچ نہیں کر سکے وہ صرف 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر مکمل کر کے وکھاوڑ دا محمد نے حق ادا کر چھوڑے خیر بہرحال اللہ دے پیغمبر دے بارے دشمن بھی خلوت دے اندر بہ کے آتے ہیں ما رأیتو بعینی ہاتین مثل محمد سانو بیت اللہ دے خدا دی قسم محمد جی آج توڑی ساڑی اکھی مڈھو ڈٹھا ہی کوئی نہیں ہے مگر اس پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے بلکہ ایک بڑھڑی جس دی ہمیشہ عادت ہوندی آئی بے نبی پاک اس گلی جو لگ رہا ہے او پہلے کوڑا کرکٹ جھاڑو شاڑو پھیر پھور کے گاند موند میل کے رکھ دی آئی بھائی تو گلی جو محمد گزر سی او دے سر رج میں کوڑا سٹے سا ایک دے او ودی آئی جنگل دے اندر لکڑی کٹھیاں کریں دی تے سونے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اچانک گزر جو ہویا تو رفقا بھی نال ہن سونے پیغمبر دے او بڑھڑی عورت آئی اللہ دے پاک پیغمبر جو نیڑے ہوئے نا بھئی بڑی شودی اوکھی ہو کے لکڑی دی گڑڑی سر تے چائی وئی دیئے سونا محمد کریم جد نیڑے ہوئے نا تو او جی میں بندہ کلیاں گن گناندہ نہیں بدھوندا
انج بڑ بڑاندی جاوے اللہ دے پیغمبر غور کیتا بھی اکے ودیا دیے جدہ غور کیتوں نے تو بڑھڑی ہولو ہولو بڑ بڑا کے سوڑے محمد نو پلوتے کرے دی وئی دی آئی مگر اس سونے پیغمبر نو ڈٹھا ہویا سمجھیں دے پہ ہو انہیں سنی سنائی تے لگی ودی آئی نبی علیہ السلام نے جدہ اپنے کنہ نال سن لیا تے او پلوتے جو کریں دی ودی آئی مگر پھر بھی سونے پیغمبر اس دی انہ گلہ نو سن کے مسکرا پائے سونے پیغمبر نے فرمایا اماں اوکھی ہوندی پئی تے اے گڈڑی مینو چدے میں اپنے سر تے رکھ لینا جڑے غلام وان ودے ہان انہاں کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ ساڑے مائی باپ قربان ہو جاویں تساں کیوں اٹھائیں دیو اساں سر تے رکھ لینا مگر نہیں رحمت للعالمین نے او گڈڑی چاہ کے اپنے سر تے رکھ لی ہے ٹر دی گئی نال نال تو وات بھی انہیں پلوتے کریں دی گئی گالی کر دی رہی اے پیران فقیران دا مخالف ہے سابی ہے بے دین ہے اے مولویاں تے اکابران تے بزرگاں دی مڈو گالی کائی نہیں سندا نہ منندہ دھتائی ودا ہے تے محمد نہ آکھے بلکہ مزمم آکھے سوڑے محمد پاک دے پاک نام نو بھی اس تبدیل کر دیتا اتنا تعصب آئی دل ہے مگر اس نے اس تو پہلے سونے محمد پاک نو ڈٹھا ہویا تو آخر کار بنے جس ٹائم او دا گھر آیا نا تو سونے محمد کے او دیو لکڑی دی گٹھڑی وانج کے رکھی جی میں بڑھڑیاں مائیاں دا عادت ہوں دیئے اے شاءاللہ جیندہ رہے میرا پوت اللہ پاک تین سکھی رکھے فلاں کرے او جدہ دعائیں دیویں لگ گئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اماں جس نو تو گالی ودی کٹ دی ہیں تو انہوں ڈٹھا بھی ہے ہی آکھے نہیں تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اماں انا محمد میں محمد اس جلے اتا اکھ پاٹ کے ویکھی نا تو اس آکھا جے تو محمد ہے تو وقت میں کیوں نہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ دے پیغمبر دے اخلاق نو ویکھ کے سوڑے محمد دے دیدار نو ویکھ کے اس سارے دی ساریاں گستاخیاں اللہ مٹا چھوڑیا جس نے دل دی اکھنال محمد دی ایک جھلک ویکھی ہے اللہ اس دے دل نو نور ایمان نال منور کیوں نہ فرما چاہے ایک تو ایک گل ہے دوسری بے انہیں سنی سڑائی دے پچھو بھجنا اے الو دے پٹھے دا کام ہوتا ہے اور آپ آدھے ہو بے کان نے سنبھالیا کتے پیچھے بھاج پہ ہے انجھے نہیں ہوتا بچہ ہی دا پہلے کیسا سنبھال لے کان مگر اتھے ہاتھ نے سلایا دوڑ پہ ہے کسے جو انہوں آکھے ہے ملتانی تا منکرین حدیث ہیں یہ تا گستاخ رسول ہیں یہ تا نبی دی حدیث نو نہیں منیں دے انہیں بھاج کے ساڑھے مگرو کتے لال ہے نہیں او کتا جہان دا کدی حقیقت تا ویکھے ہاں بندہ پڑھے رب دا قرآن تے پھر محمد دی حدیث دا منکر ہوئے یہ کوئی کافر مرزائی ہو سکتا ہے قرآن دا عاشق کدی محمد دا گستاخ ہو سکتا ہی نہیں ہے کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑا قرآن محمد دی زبان ہی جو پڑھیا گیا ہے او قرآن ہم منن اللہ کدی محمد دی حدیث دا منکر نہیں ہو سکتا اللہ نے اس وقت تک قرآن نو قرآن آنکھیں ہی نہیں جب تک محمد دی زبان میں پڑھ کے نہیں سنایا اللہ خود آدھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ میرا سونا جدا ستے در قرآن دی آیت نازل کریں دے اسے قَرَأْنَاهُ پہلے میں اللہ خود بہ کے پڑھ دا وقت اسا تیرے دل تے نازل کیتا ہے اور میرا سونا پیغمبر فَتَّبِعْ قرآن اور تیرا رہبر تے رہنما قرآن تے سارے جہان دا رہنما میرا محمد نوجوان ہے تیری گائیڈنگ قرآن کرے سی تو جہان دی گائیڈنگ تو کرنی ہے
یعنی کیا مطلب کہ سونے پیغمبر دا رہبر رہنما معلم او رب دا قرآن بن کے آیا تے او دھتے عملی نمونے دا نشان میرا محمد بن کے آیا. لہذا جڑا اللہ دے قرآن نال محبت رکھدا ہے کدی سونے پیغمبر دی سونی زبان دا منکر ہے. ہاں البتہ جہیاں بغیر استنجے دے بہ کے تیرے مولوی بہ کے گھڑ کے تے متھے میرے محمد دے لاویں ایہو جیاں حدیثاں نوں میں حدیث نہیں سمجھے. جنہاں روایات نو گھڑن والیاں دے ماں پیو دے ہی پتہ نہ ہوئے. میرا عقیدہ اے ہے گل ہوئے جھوٹھی میرے محمد دے لایا جائے. حضرت امنا عائشہ صدیقہ راویہ ہیں وہ فرماندیاں کہ جس بندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کے میرے محمد تے جھوٹ بولے آئے وہ بھاویں جتنا بھی عابد زائد ہو جائے ای ہو جائے بندے دا ٹھکانہ رب نے جہنم بڑھا چھوڑے. جڑی تو آدھا ہے من صلی علیہ عند قبری، اس نو روایت تا آکھ سکیندہ ہے حدیث رسول. یہ روایت متنن بھی غلط ہے. سمعت لفظ جڑے روایت چن وہ ہے سمعتو، جڑا میری قبر دے اتے آ کے درود پڑھے میں اس نو کہ کرے نا سمعتو میں سنتا ہوں. میں سنتا بول لو تے صحیح یار، سنوں گا نہیں بلکہ سنتا. سمجھے دے پے ہو؟ مانا تا اے ہونا چاہیے بے جیڑا میری وفات دے بعد میری قبر دے اتے آ کے درود و سلام پڑھ سی میں سنوں گا. مگر یہ تو مانا کیا ہے سمعتو میں سنتا. اے اللہ دے رسول حدیث شریف جڑی بیان کیتی ہے قبر دے ویچ بہ کے کیتی ہے. بولو قبر تو بہر جد زندان او دا ہی فرمان ہو سکتا ہے نا. مرنے دے بعد یہ کوئی حدیث دی کتاب ہے؟ حدیث ہوا جڑی نبی دی زندگی ہے. تو اللہ دے رسول دا اگر یہ فرمان ہے تو ماننا تا اے بڑھ ہے کہ میں سنتا ہوں. چاہیدہ اے ہائی کہ ماننا اے ہوئے کہ میں سنوں گا یعنی مرنے دے بعد. اے سنتا ہوں تو مراد تا اے بڑھ ہے کہ اللہ دے رسول قبر اچ بہ کے حدیث بیٹھے بیان کرے دے گا. تو اے سری جھوٹ ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو تو سچا ہون ایمان تو انہوں میں دس چھوڑے نہ جڑے رب دے سچے قرآن دے بیان. نعرہ تکبیر، مسلک حق مرکز اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد. هو الحی لا الہ الا ہو. او لوگوں سب تو پہلا ایمان اللہ مسئلہ اے رکھ کے ہمیشہ زندہ ران والا کون ہے؟ ہن بولو جنہ دے اندر ایمان موجود ہے. جڑے مرد ایمان لیو بے شک چپ کر کے بیٹھے رہے آئے. جڑے صاحب ایمان ہو ہن میرے نال بول دے آئے. اللہ نے فرمایا ہو الحیو ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ کنج دا زندہ ہے لا یموت، جس دے اتے کدی موت آ سکدی. بولو انج دا زندہ ہے جن دے اتے موت نہیں آ سکدی. اللہ نے پہلا مسئلہ ایمان اللہ ایو بیان فرمایا ہے.
کہ خالق تے مخلوق چ فرق اے گئے خالق اوے عابد اوے مسجود ہوئے جیندے اتے موت نہ آئے مخلوق ہوئے جیندے سر تو موت نہ جاوے اس تے نہ آوے تے ساڑے سر تو نہ جاوے جیڑا موت کولو نہیں بچ سکدا او کدی کسے دا مشکل کشا ہو سکدا بولو او کسے دا حاجت روا نہیں ہو سکدا معلوم ہویا توجہ کر اللہ فرماندا ہے پہلے اے عقیدہ بناؤ پہلے اے نظریہ بناؤ کہ موت کولوں بچ کے رہن والا کون ہے جدہ اے عقیدہ بن جاوی ول اگو پڑھ لا الہ لا الہ الا ہو مطلب کیا ہے ایتھے پہلے فرمایا الحی پچھے فرمایا لا الہ الا ہو آیت الکرسی دے اندر پہلے لا الہ الا تے اگو الحی القیوم یعنی الحی نو اگے تے پچھے رکھ کے وچالے دے اندر رکھے لا الہ پڑھو چاہ لا کفایت اللہ صاحب سمنا نہیں لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے اللہ فرماندا ہے کلمہ جے پڑھنا ہی پہلے من کوئی مویا نہیں سندا کوئی جیندہ نہیں سندا کوئی اپنا نہیں سندا نہ کوئی بیگانہ سندا ہے ہر پردے چو سنن تے جانن والا کون تاں اللہ پاک نے فرمایا تو جو ہے نا ان تدعوه لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم یکفرون بشرککم اللہ فرماندا ہے ہر پردے چو سوڑن والا تے جیڑا والوی مویاں دے سنن دا قائل ہے مشرک نو میں معافی دیواں تو وقت میرے اپنے چ ایمان کوئی یکفرون بشرککم اللہ نے قبران دے سنن دے قائلین تے فتوہ لایا یکفرون بے بولو یکفرون بے معلوم ہویا ساری توحید من لوے مگر مردیاں دے سنن دا قائلے اے انہی مشرکے جیویں ابو جہل مشرکے یکفرون بشرککم اچھا تے جیڑا اجدہ مشرک ہوئے لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين دعاء الكافرين دعاء الكافرين إلا في ضلال
اس بندے نو خطابت علامہ کلیم اللہ خان زندہ انقلاب علامہ محمد سعید خان زندہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت تو اللہ کریم نے فرمایا ہے بھاوے اے ساری توحید نو مان لے تا ایمان تا شروع اتھو آندا ہے هو الحیو زندہ رہن والا کون ہے اور جڑا بندہ موت نو مٹھو منیندا ہی نہیں یہ آدم موئے نہیں نقل مکانی کر گئے ایک آدن اتے ونیو تا سن لیں دیں اے تا نانکیاں دا عقیدہ ہن داد کے پیا دن صرف سن دے نہیں بلکہ کدی کدی جمعرات نو گھروں اماں اور کولو پھر وی مار کے وین ہے تو سنا لے انہاں گھر بلا لے گل تا ہی کہی ہے نا جے بندہ اللہ قرآن جیڑی گل کریندا ہے موٹھ تے ہاتھ رکھدا ہے رگ تے ہاتھ رکھدا ہے گھر تاں بلایس جو پہلے پھاٹک کھولیس جو سندا پیا ہے اللہ تھڑیوں شرک دی رگ تے ہاتھ رکھے ہے فرمایا لا یسمعو دعاکم ککھ نہیں سن دے جدا سندا نہیں تا نہ کہیں دی نانی دے رہاندہ ہے تا نہ کہیں دی پہلے تا اللہ نے نفی سما دی کی ہے تاکہ اگلا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوئے اللہ فرمائیدہ ہے تو گھر تا پچھے بلائی سے اسا پہ آتے ہیں جڑا مر گیا ہے قیامت تک کسے دی سوڑ سکدا جڑے آکھن جو نہیں جمعرات نو ساڑھے گھر بھی آندن ارواہیں آندین وقت میاں جی اور گئے بیٹھے ہوندن او وقت اگو کیا جی مولوی جی یا سپارہ ساڑھا بھی ٹرانسفر کار چھوڑے آئے اے اگو کیا دا قبیل تو اب بخشیندے نہیں سپارے بہ کے وہ آتا میرا ادھا سپارہ اے مولوی ہے یا کوئی بلٹی ماسٹر دا پوترے بھائی یہ ہر شاہی سے دیری بھائی دی پئی ہے یہ ٹرانسفر اللہ جڑا سلسلہ ہے ادھے نہیں ہے ادھے خدا دے دربارے جو نقد و نقدی ہے جو کیتا ہی اوہو چاوڑی اے نہیں ہو سکدا عبادت کلیم اللہ کرے تے کھاتے کسے ہور دے ہوئے ایک کریانے والی دکان والا بے حیا نہیں ہے سگریٹ کوئی لے ویندا ادھار کہیں دکھاتے ٹھوکی پہ ہوتا ہے اس جو اگالنا بھویں جائیں دیجئے بھی جو نکل آوے خدا دے ہاں عدل و انصاف ہے لا یظلم ربک احدا تیرا رب تک کسے ظالم تے بھی ظلم کر کے راضی نہیں ہے اے حضرت صاحب انہوں پتہ ہے ساڑھے علاقے دے اندر ایک مولوی صاحب نے بلایا انہیں وہ چنگے کھاندے پیندے ہن انہوں چنگی مطلب دعوت شاوت کی تھی تو انہوں بلایا اس گلو جو ساڑھا بابا مر گیا مولوی جی ختم پڑھو چا ارواح بخشاؤ چا تاکہ ساڑھا پیو اگا ٹاپ ونجے جنت ہے اجا اڑے جو کھلوتا ہے راہ ہے اے یہ تو سا ختم پڑھو چا خیر وہ کار کے چلا گیا انہوں اس کپڑے شپڑے ہی دیتے منجی بسترے دیتے سارا کچھ دے کے ٹرے انہیں وہ دعا جڑا ہے نا وہ ہم مسلک مولوی ایک عقیدے والے جو ہیں اس جلے ویکھا نا بھی یہ حرامی تا ڈھیر سارا انہاں ذمہ لوٹ کے بھاگ گیا کوئی دا میں بھی چلائی یاد وہ جمعرات آئی انہاں کول وہ طریقے بڑے ہوندے چوراں کولوں ہر فن ہوتا ہے وہ جمعرات آئے صبح سویرے آیا انہاں ذمہ داراں دے گھرانے جو آکھن لگا یار راتی وہ بابا تو آنو میں ملے آ راتی خواب ہے تو وہ بیچارہ انہیں جنت دے بوئے دوتے کھلوتا کوئی نہیں ختم شتم دیوایا ہوتے نا اور ایک گل حقیقت ہی نہیں تو انہوں یار ویکھ لو اتنے مربے ہن اتنا مال ہے کار ہیں ٹریکٹر ہیں تو انہوں کہ کچھ کما کے نہیں دے گیا تو سا بڑے بے حیا ہو جو وہندی باقی پیون ہون اگاں تھوڑا جے دھکا دے کہ جنت جنہیں ونجن دے دے تھوڑا جے تو سا کو ختم انہاں کہ مولوی جی پچھلی جمعرات نو تا سا ختم دیوایا ہے
تے بابے ہوری اجا کھلوتے نو تھائیں ویکھے نے داد اپا ہن اگو وہی الو دی پٹھی قوم ہوندی ہے وہ اگو سچیندے ویدے بھلیندے تا ہیں کوئی نہ نہیں تا مولوی جی نو آکھے نا پیو ساڈا آئی تے راتی گھر تیرے کے لمن آیا آکھڑا تا چاہیے دا بھئی خواب ہے دیکھو نا مولوی نو اپنی عزت دی پرواہ نہیں خیر بہرحال اللہ دی قسم ہی نے میں خدا دے گھرج بیٹھا انہاں پہلے مولوی نو سڈا کے دیرے تے خوب لٹریشن کی تھی سور دے پوترا ساڈا پچھلی جمعرات اللہ ختم کیڑے کھاتے جگتے ہیں مار مار کے مولوی اور انہوں سور بنا چھڑا میں آکھا بھئی کوئی حلالی آن وہ آکھے میں گھل چھوڑیا وہ مولوی آکھے جو گھلے ہوئی تھا تا انہوں نے پیو میرے گھر کے لمن آیا بھولے نہ بنے کرو اللہ تو انہوں عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے فہم دیتا ہے میں جو آکھ رہا تو سب بے شک انی تقلید نہ کرو میرے لکیر دے فقیر نہ بنو میں قرآن دی آیتہ بیٹھا پڑھنا ترجمہ قرآن اللہ گھر پڑھو ترجمہ ویکھو اور میری گلنا نو ذہن چ رکھ کے موازنہ کرو کلیم اللہ نے اے گل کیتی ہے قرآن اے پہ آتا ہے کہ نہیں جھوٹ تا نہیں بول گیا بکواس تا نہیں کر گیا قرآن نال ملاؤ اگر کلیم اللہ بلوچ دی بات قرآن نال فٹ آ جائے کلیم اللہ دا حیا نہ کر رب دے قرآن نو ہاں نال لگا رب دے قرآن نال تعلق پیدا کر اللہ فرماندا ہے لا یسمعوا دعاءکم لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ او جویں آدھو ایک نہ تے سو سکھ اللہ دا ہکا نہ کر نہیں سن دے ہر دیا سنتے جانا اللہ کون ہے یہ عقیدہ تو چا پیدا کر اللہ دا دولت ایمان واللہ خود نصیب فرما دے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم دعا کر